اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے تفکر میں فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الثانی ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم ایک مختصر سی گفتگو کریں گے۔ سید الاولیاء حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کے القاب میں پیر پیراں، محبوب سبحانی، میر میراں، محی الدین، شہنشاہ بغداد، دستگیر، غوث الثقلین، شاہ جیلاں، باز اشب، ماہ گیلاں اور 11ویں شریف والی سرکار جیسے عظیم المرتبت القاب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو پوری دنیا میں مسلم برادری کی غالب اکثریت ہر ماہ کی 11 تاریخ خصوصاً ربیع الثانی قمری سال کا چوتھا مہینہ کی 10، 11، 12 تاریخوں کو آپ کی یاد مناتی ہے۔ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، محافل جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں، دیگیں چڑھتی ہیں، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے، اللہ کے ایک نیک مقرب اور محبوب بندے کی یاد جو ہے منائی جاتی ہے۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات اور کرامات بیان کی جاتی ہیں، مناقب پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض کرامات جوہلا کی مہربانیوں سے گڑ گڑا کر شامل کر دی گئی ہیں، جن سے اجتناب اصولاً، اخلاقاً اور شرعاً ضروری اور لازمی ہے۔ دوسری صورت میں عقیدہ ایمان کا جو ہے وہ خسارہ ہے، کیونکہ کسی سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی جو مادرزاد ولی تھے، حسنی حسینی سید تھے، بچپن ہی سے اپنے گرد و پیش میں شریعت مطہرہ کی انہوں نے حکمرانی پائی۔ گویا تقوی، طہارت، بزرگی، عز و انکساری، شرافت اور تمام چیزیں جو تھیں جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ روحانیت کا ورثہ تھیں، وہ آپ کو ورثہ میں ملی۔ قرآن، صحیح و نصب اور نجیب الطرفین سید، متقی، شیخ طریقت، صاحب کرامت، ولی کامل، آپ بے مثل جو تھے وہ مدرس تھے، بڑے اعلیٰ آپ استاد بھی تھے، عدیم و نظیر خطیب تھے، مشفق استاد تھے، صاحب بصیرت جو تھے وہ سیاستدان بھی تھے، صاحب دیوان قادر الکلام جو تھے وہ شاعر تھے، اور مصنف اور صاحب حکمت، مبلغ اسلام کے طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر طلوع ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق و حکم سے دمشق کی جامعہ مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرما رہے تھے، وہ وقت بھی آ گیا کہ میرا یہ قدم صبح قیامت تک آنے والے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ مدرسہ نظامیہ کا سین کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو شگفتہ لب، بلند پیشانی، کشادہ سینہ، روشن چہرے اور بڑی پر نور ریش مبارک والے ایک واعظ ممبر رسول پر بیٹھے واعظ فرما رہے تھے۔ متعدد لوگ جو تھے وہ آپ کے بیان کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے، بے شمار لوگ جو تھے واعظ کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں نقش کرنے میں مصروف تھے، اور کئی ایک زار و قطار رو رہے تھے۔ جب واعظ کرنے والے نے کہا، صاحبو احکام الہی پر کار بند ہو جاؤ، کہل اور سست بن کر بیکار نہ پڑے رہا کرو، کہیں تمہیں تمہارا رب جو ہے مبتلا عذاب نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ جب بندہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، ان چیزوں کی فکر میں جو اس کے قسمت میں، جس کے مقسوم میں نہیں، اہل علم کی فکر میں، بیوی بچوں کی تکلیف میں،
روزگار کے اندر منافع کی کمی، اولاد کے نافرمان بن جانے اور بیوی کے ساتھ باہم نفرت ہو جانے میں وہ جدھر بھی جاتا ہے، جو بندہ جو ہے وہ عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے روح گردانی کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے طرح طرح کی فکروں میں مبتلا کر دیتے ہیں، وہ جدھر بھی جاتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ سب اصل میں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے جب ہم اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب وہاں جتنے لوگ اکٹھے تھے تو حاضرین مجلس میں کوہرام مچ گیا، ہر کوئی اپنے حال و احوال کا جائزہ لینے لگ گیا۔ تو پھر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کی نگاہوں میں وہ زمانہ گھوم گیا جب ملت اسلامیہ فرقہ بندیوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، عالم اسلام ذہنی خلفشار میں مبتلا تھا، علماء اسلام بے معنی و لا حاصل مباحث کا شکار تھے۔ اب یہ ذرا دیکھیں جو باتیں بیان کریں، کیا آپ یہ بھی ساتھ تفکر کریں، کیا آج پھر ویسے نہیں ہو رہا؟ پھر ہم جو ہے ایک دم سے پھر وہی چیزیں جن سے اتنی مشکل سے ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمیں انہوں نے نجات دلائی، اتنی انہوں نے محنت کی، تو کیا ہم پھر انہی جو ہے خرافات میں مبتلا نہیں ہو رہے؟ کیا ہم دوبارہ فرقہ بندی کی زنجیروں میں نہیں جکڑے ہوئے؟ کیا عالم اسلام پھر سے ذہنی خلفشار میں مبتلا نہیں ہے؟ ذرا یہ اور کریں۔ قول و فعل میں تضادات کی جلوہ گری تھی، کیا آج پھر قول و فعل میں تضادات کی جلوہ گری نہیں ہے؟ خشیت الہی دلوں سے جو تھی وہ موقوف تھی، یعنی اللہ کا خوف جو دلوں سے نہیں تھا۔ یہ سب جو ہے عذاب اصغر کی مختلف شکلیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ ہونے کا نتیجہ تھی۔ تو واعظ نے حاضرین پر نگاہ لطف و محبت ڈالی، یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی نے حاضرین پر نگاہ لطف و محبت ڈالی، فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ بھول جاؤ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کی آگ جو ہے اپنے سینوں میں روشن کرو، اور شریعت کے چراغ کو ہمیشہ جلتا رکھو، تاکہ راستے کی جو رہزنی ہے اور اندھیرے میں کسی گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہو، تاکہ تم ان چیزوں سے بچو جو تم سے پہلے لوگوں نے اختیار کی اور ان کو پھر جو ہے اس سے نجات دلائی گئی۔ آج پھر ہم لوگ اسی چیزوں میں دوبارہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج پھر ہمیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے انہی جو ہے وہ اسی واس کو، اسی ان کے جو ہے جو انہوں نے نصیحت کی ہے، اس کو ہمیں دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم پھر سے کہیں جو ہیں وہ اللہ اور رسول کی محبت سے جو ہیں اس طرح سے جس طرح کے حق وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے شریعت کے چراغ کو جلتا رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم پھر سے راستے کی راہزنی اور اندھیرے میں تو نہیں کہیں گر رہے؟ کیا ہم کسی گھڑے میں تو نہیں گر رہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو پھر سے ایک دفعہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے جو انہوں نے ہمیں انتہائی قیمتی آپ کہہ سکتے ہیں یہ تحفہ جو ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، یہ بیان جو انہوں نے دیا، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب شیخ عبدالقادر جیلانی نے یہ بیان دیا تو بیان کے بعد جو واعظ یعنی آپ اپنے حجرے میں جانے کے لیے ممبر سے نیچے اترے تو تمام لوگ عزت و احترام و جذبہ سے وہ سرشار بادب کھڑے ہو گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ واعظ کرنے والے پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو تمام روحانی سلاسل کے رہنما و پیشوا ہیں۔ آپ کے واعظ میں یہ تاثیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی مرہون منت تھی۔ 14 شوال 521 ہجری وقت دوپہر آپ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی آرام فرما رہے تھے کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی۔ ارشاد فرمایا عبدالقادر تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے پھر وہ عرض کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فصحائے عرب کے سامنے میرے جیسے اجمی کی زبان کیسے کھل سکتی ہے؟ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کی زبان مبارک پر لگایا، فرمایا کہ جا کر واعظ کرو۔ فوراً خواب سے بیدار ہوئے اور عصر کا وقت تھا،
عصر کی نماز کا تو ادائیگی صلاۃ کے بعد تکمیل حکم کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور واز فرمانا شروع کیا۔ بس پھر کیا تھا، کلزم فصاحت و بلاغت موج در موج ٹھاٹھے مارنے لگا، حکمت و عرفان کے موتی جو ہے بکھرنے لگے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بزرگی، عظمت اور ولادت باسعادت کے متعلق بعض بزرگان دین نے بہت قبل جو تھی وہ پیشین گوئی جو ہے فرما دی تھی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بحالت مراقبہ بیٹھے تھے۔ یہ سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ آج سے 200 سال بعد جیلان کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا غوث اعظم پیدا ہوں گے، جن کا اسم پاک عبدالقادر اور لقب جو ہے وہ محی الدین ہوگا، یعنی دین کا وہ ریوائیو کرنے والا ہوگا، دین کو پھر سے وہ احیا دینے والا ہوگا، زندہ کرنے والا ہوگا، اور وہ کون؟ ان کا ہر قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ ٹھیک 2 صدیوں کے بعد آپ یکم رمضان المبارک 471 ہجری کو ایران کے اندر بحیرہ خست کے جنوبی ساحل پر واقع قصبہ جیلان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ عنایت الہیہ سے سحری افطاری کے علاوہ دودھ نہیں پیتے تھے، گویا روزے سے رہتے تھے۔ تو آپ کی جو ہے بہت سارے آپ نے واقعات جو ان کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی عظیم المرتبہ والدہ محترمہ، یہاں میں ام الخیر کا بھی ذکر کروں گی، یہ ظاہر ہے وہ بھی بڑی بلند پایہ ولیاں ہیں جن کے ہاں شیخ عبدالقادر جیلانی جو رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ کا بھی انتہائی بلند جو ہے مقام ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات زندگی گزارنے کے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں۔ آپ کے معمولات سنت نبوی کے مکمل اتباع کی خوب بہو تصویر تھے۔ آپ کے ارادت مندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے وضع کردہ اصولوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ان پر عمل پیرا ہوں۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیک خوش اخلاق شخص کے ساتھ محبت پسند ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوش اخلاق ہوگا تو رب کریم مہربانی فرما کر اس کی عمل کی کمزوری کو رفع فرما دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بے ادب شخص خالق و مخلوق دونوں کا وہ مطلوب و مبغوض ہے۔ فرمایا مجھے 2 چیزیں بنیادی اور پسندیدہ نظر آتی ہیں، حسن اخلاق اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا حسن خلق یہ ہے کہ تم پر جفائے خلق کا بالکل اثر نہ ہو۔ شریعت مطہرہ کی پابندی ہی آپ کا معمول تھا، اور آپ نے ہمیشہ اتباع شریعت کا درس دیا۔ گویا آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ پہلے اپنے ساتھ شریعت کا چراغ لے لو اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ آپ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص فرائض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نوافل قبول نہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا خدا کی جناب میں اس کا صدقہ و خیرات جو ہے وہ مردود ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر فرائض ادا نہ کیا جائے تو وہ شخص جتنے مرضی اگر وظائف پڑھتا پھرے تو بے سود ہے، اور اگر زکوٰۃ نہ دینے والا کسی بھی شکل میں خیرات کرتا رہے تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے، اور صاحب نصاب شخص عشر و زکوٰۃ کی ادائیگی جو یقینی بنائے۔ تو اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ تو مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، جبکہ ان میں کوئی اور لوگ آباد ہوں گے، اور یوم حشر تجھے ان کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بے شک آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے بڑے جو ہے محل بنا رہے ہیں، اور ان کو اس چیز کا جو ہے یہ دنیا عارضی قیامگاہ ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہاں میں ایک مشہور جو ہے واقعہ پیش کروں گی، ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب عباسی خلیفہ تو مستجن باللہ ابو المظفر یوسف آپ کے کشانہ اقدس میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی اور نصیحت کی درخواست کی، اور ساتھ ہی اشرفیوں سے بری 10 تھیلیاں جو ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی نظر کی، تو آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں ایک تھیلی لی اور دونوں کو آپس میں رگڑا تو ان سے خون بہنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو المظفر، تم خدا سے نہیں ڈرتے اور لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس نذرانے کے طور پر لاتے ہو۔
اگر میں ان کو مٹھیوں میں لے کر اس طرح نچوڑ دوں تو خون اس طرح بہتا ہوا تمہارے محل تک چلا جائے گا۔ گویا آپ نے حرام اور مشکوک کمائی والے لوگوں کے نذرانے مسترد فرمائے اور انہیں اپنے حکیمانہ انداز میں رزق حلال کے اصول کی ترغیب دی ہے۔ بے شک رزق حلال وہ عین عبادت ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات فکر آخرت کا درس دیتی ہیں۔ ارشاد فرمایا، حیات کا دروازہ جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم پر بند کر دیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے جاری رکھو اور غنیمت سمجھو۔ تیرا عمل تیرے عقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے۔ اہل غفلت کے پاس صرف بیٹھنا ہی تیری غفلت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قول بے عمل اور عمل بے اخلاص ناقابل قبول ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ارشاد گرامی ہے کہ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ فرمایا، جس کا انجام موت ہے اس کے لیے کون سی خوشی ہے۔ آپ نے دنیا کے نشے میں بدمست لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ فرمایا، موت سے پہلے یاد خدا میں عزت ہے، کیونکہ جب فصل کاٹنے کا وقت ہو اس وقت ہل چلانا اور بوائی کرنا حماقت و بیوقوفی ہے۔ جب اللہ کا ذکر قلب میں جگہ پکڑ جائے تو بندے کا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے۔ اور پھر وقت وصال آپ کی زبان مبارک سے آخری الفاظ یہ ادا ہو رہے تھے، یعنی وصال کے وقت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زبان مبارک سے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، وحدہ لا شریک، وحدہ لا شریک، توحید توحید۔ آئیے آپ اور میں مل کر آج دعا کرتے ہیں کہ اے رب محمد، اے رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں بھی سرکار سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے دیگر جو مقبولان بارگاہ کی معیت عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کی ذات گرامی کے ساتھ اپنی عظیم نسبت پر ہم سب نازاں و فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس نسبت کو ہمیشہ قائم و سلامت رکھے، آمین۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔